بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، عید کے بعد پہلا جمعہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ چھوٹی عید الفطر جو گزری ہے، لیکن ایک بات میں اپنے دل کی آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو میں آپ کو سورہ الم نشرح کا عمل بتانے لگا ہوں، یہ کسی چھوٹی بڑی عید کا محتاج نہیں ہے۔ یہ عمل ہے 27 بار پڑھ لو پانی پر۔ میں کہتا ہوں زندگی کے تمہارے غم پریشانیاں اللہ دور کرتا ہے۔ تو چلیں، یہاں پر ایک بات میں یہاں پر کرتا چلوں آپ سے کہ جمعے کا دن ہے بڑا افضل ہے، کیونکہ جمعہ ایک سردار دن ہے، اور عید جو گزری ہے ہماری اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے۔ عید جو ہے نا، رب دو جہاں کا تحفہ ہے، یاد رکھنا۔ اور پھر اس تحفے کے بعد تو دوبارہ ایک تحفہ اللہ دے رہا ہے، کیا؟ جمعہ، پہلا جمعہ۔ اسی لیے تھمبنیل پر لکھا ہے کہ پہلا جمعہ آ گیا۔ ایک گلاس پانی پر یہ عمل کرو، ہے جی، ایک گلاس پانی پر تم یہ عمل کرو، تمہاری نصیبوں کی تمام میل اور گندگی رب اتارے گا، ٹھیک ہے، اگر آپ کو یقین ہے قرآن پاک پر۔ لیکن ایک بات کہوں گا یہاں پر، ہو سکتا ہے کچھ لوگ مجھ سے ایگری نہ کرو، لیکن مجبوری ہے، سچ اور حق ہر صورت میں کرنا چاہیے۔ ہم مسلمانوں کی تنزلی کیوں ہو رہی ہے، جگہ جگہ مار کیوں پڑ رہی ہے؟ کہ ہم نے قرآن پاک کو وظیفوں کے لیے رکھ چھوڑا ہے۔ ہم نے قرآن پاک الماریوں کی زینت بنا کے رکھ چھوڑا ہے، اوپر مٹی گرد پڑ رہی ہے، اس کو صاف کرنے کی توفیق نہیں ہے۔ اگر ہم قرآن پاک کی تلاوت تھوڑی سی بھی روز کر لینا، تو دیکھو تمہارے دن میں پوری قوم کے، یہ نہیں کہ جو مجھے ابھی دیکھ رہے ہیں، پوری قوم کے، پوری دنیا میں جو مسلمان ہیں، ہمارے ملک پاکستان میں تو چلے میں پاکستانیوں سے مخاطب ہوں، انڈیا کے لوگ بھی مجھے دیکھتے ہیں، پوری دنیا سے دیکھتے ہیں۔ یعنی کہ اگر ہم قرآن کو صرف وظیفوں کے لیے نہ چھوڑیں، اگر اس پر عمل کریں، اس کی تلاوت کریں، میں کہتا ہوں کسی وظیفے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی بتائے گا اس طرح؟ کوئی وظیفہ بتانے والا یہاں پر یوٹیوب پر کسی نے آپ کو بتایا ہوگا؟ مجھے سوال ہے آپ سے کہ بھیا یہ قرآن پاک پڑھو، اس پر عمل کرو، ہیں جی، اس کے رستے پہ چلو، تمہاری دنیا بھی بہترین ہو جائے گی اور آخرت بھی۔ لیکن یہاں پر میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ بھیا ہم قرآن پاک پر عمل کرنے کی اللہ سے توفیق بھی مانگتے ہیں اور پھر اس کی برکت بھی لیتے ہیں۔ اب یہ بات نہیں ہے کہ بندہ قرآن پاک کا وظیفہ نہیں کر سکتا۔ بہرحال میں علم نشرح، دیکھو کتنا پروردگار نے پیارا فرمایا ہے جی، کیا ہم نے تمہارے سینہ کو کشادہ نہیں کر دیا؟ اللہ نبی پاک سے مخاطب ہے نا، اور ظاہر ہے حضور کی ہم امت ہیں، یہ ہمارے لیے بھی تو فرمودات ہیں نا، کہ کیا بندہ پریشان ہے، کوئی تکلیف میں ہے، دکھ میں ہے، نوکری نہیں ہے یا اور معاملات خراب ہیں، گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے قرآن میں علم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تمہارا سینہ کشادہ نہ کر دیا؟ آیا آیا، غور کرو، میں جو آپ کو عمل بتاؤں گا نا، 27 بار پڑھ کے پانی پر دم کرو، انشاءاللہ تمہارا مقدر بدلے گا۔ اللہ فرماتا ہے وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، ہیں جی، اور تم پر سے تمہارا سارا بوجھ اتار دیا، تمہارے سینے کو بھی کشادہ کر دیا اور تم پر سے سارا بوجھ اتار دیا۔ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، ہیں جی، جس نے تمہاری پیٹھ، یعنی یہ کنڈ جو اسے پیٹھ کہتے ہیں اردو میں، تمہاری پیٹھ کو جھکا دیا تھا، ہیں جی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے تیرے ذکر کو بھی بلند کر دیا ہے جی، تیرا ذکر بھی بلند ہے، تیری شان بھی بلند ہے، یا رسول اللہ مدد۔ اور اس کے بعد ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہے جی، تو بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ پھر رب فرماتا ہے اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ کیا اللہ نے ہمارے لیے ایک مکمل خزانہ اتار دیا ہے جی۔ پھر فرماتا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اور تم جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو دعا میں محنت کرو۔ خود رب کہہ رہا ہے وظیفہ کرو، دعا کیا ہے؟ وظیفہ، اور وظیفہ کیا ہے؟ دعا، ہے جی۔ اور اس کے بعد ہے وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، ہے جی،
اور اپنے رب کی طرف رغبت کرو. جی ایک بار یہ تلاوت سنیں اور میں آپ کو پھر وظیفہ بتاتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب. اور یہ جو آیت ہے نا فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا، مجھے بہت یہ ڈارس بتاتی ہے. میں کہتا ہوں مولا ہم غم میں پریشانی میں کون بندہ ہے جو غم میں نہیں ہے؟ میں وظیفے بتانے والا، اب مجھے کوئی غم نہیں ہو سکتا ہے؟ جی اتھوں محمد مصطفیٰ بھی ٹر گئے. وہ کہتے شعر ہے پنجابی کا کہ کئیاں مائیاں دے سونے اتھوں لال بھی ٹر گئے. جی اتھوں لاجاں رکھن والے لجپال بھی ٹر گئے. ابو بکر عمر عثمان بھی ٹر گئے. اتھوں علی جے حیدر کرار بھی ٹر گئے. میں مک دی گل اج مکا دیواں طاہر، اتھوں محمد مصطفیٰ بھی ٹر گئے. پڑھو لا الہ الا اللہ. ٹر گئے سے مراد اللہ معاف کرے پردہ فرما کے گئے ہیں. حضور ہم میں ہیں، ہماری جانوں سے نزدیک ہیں، یہ بات نہیں ہے، لیکن ایک دنیا کا جو سسٹم ہے کہ پردہ فرما جانا. تو دیکھو یاد رکھنا کہ غم ہر بندے کو ہے، دکھ ہر بندے کو ہے. جیسا کہ حضور پاک کو کوئی غم اور پریشانی ہوتی تو پڑھتے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. تو اسی طرح یہ جو سورہ الم نشرح کا جو میں وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں وہ اب سن لیں. عمل سے پہلے گزارش ہے ایک لائک کریں گے چینل کو، اور اگر آپ نئے ہیں چینل پر تو یعنی سبسکرائب بھی کر لیں. آئندہ بھی با اجازت مستند وظائف میرے بتائے گئے وظائف ہمیشہ بندہ اللہ کے حکم سے کامیاب ہوتا ہے. کیونکہ میں بغیر لالچ کے وظیفہ بتاتا ہوں با اجازت. اور ایک کمنٹ ضرور کیجئے گا دوستو، جمعے کے دن بہتر ہے جمعے کے بعد، وگرنہ کوئی ڈر نہیں. جمعے کے علاوہ بھی کوئی دن ہو تو کر سکتے ہیں. تو ظاہر ہے جمعے کے دن اگر عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے تو کوئی ڈر نہیں، آپ عمل کیجئے گا. 27 بار یہ سورت جو میں نے تلاوت کی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب. کئی دوست میری تلفظ میں غلطیاں نکالتے ہیں، میں صحیح پڑھتا ہوں. ہاں میں کوئی قاری نہیں ہوں، میں ایک عام انسان ہوں. جس طرح قاری حضرات اپنے گلے سے الفاظ نکال سکتے ہیں، نہ میں قاری ہوں نہ میں حافظ ہوں. میں آپ جیسا گنہگار انسان ہوں، پڑھتا صحیح ہوں. آپ کو اگر کوئی قاری صاحب مجھے سنیں گے تو وہ کہیں گے یہ اس طرح پڑھیں اس طرح پڑھیں. تو کوشش کرنی چاہیے، میں یہ نہیں کہتا نہیں، لیکن ایک عام بندہ یہ صحیح پڑھ رہا ہوتا ہے، اگلے کو غلط فہمی ہو جاتی ہے. بہرحال زیر زبر کی غلطی نہ کیجیے گا. اور 27 بار 27 ٹائم جب بھی کبھی آپ کو دکھ پریشانی ہو، جمعے کی بھی بات نہیں، جمعے کے دن کرنا سب سے بہتر ہے. دن جو سردار دن ہے، آپ کبھی پریشان ہوں دکھ میں ہوں، بلکہ میں کہتا ہوں کوشش کرو. 27 بار کتنا ہے؟ 5 7 10 منٹ لگ جائیں گے، کیا ہے؟ کچھ نہیں. آرام سے اس سورت کی 27 بار تلاوت کر کے پانی پر دم کرو، پانی پر دم کرو. اور چھوڑ دی ہم نے کشتی تیرے نام پر. ہے جی اللہ کے رستے پہ اپنی کشتیوں کو، مقدر کی کشتیوں کو، قسمت کی کشتیوں کو، روزگار کی کشتیوں کو، ذاتی مکان کی کشتی کو چھوڑ دو. پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے تمہارے غم پریشانیاں دور کرتا ہے جی. اور یہ عمل بڑے بڑے لوگوں کو میں نے بتایا، یقین کریں ہر بندہ کامیاب ہوا. اور پھر ایک آخری بار بات کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا کہ جمعے کی بات نہیں ہے، کبھی بھی کرو یہ میں کہتا ہوں روز کرو، انشاءاللہ تمہاری پریشانیاں رب دور کرے گا. اپنے بھائی عمران طاہر کو اجازت دیجیے گا. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.